تو عمل صالح جو ہے اس میں پہلی شرط یقین ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یقین کس پر؟ پہلی بات جو ہے اپنی حقیقت پر، زندگی کی حقیقت پر آپ کا یقین ہو، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے اور منزل کا راستہ کیا ہے۔ یہ سارے کام جو اس وقت ہم کر رہے ہیں امت مسلمہ، تو منزل نیت خراب ہے، ہماری نیت دنیا کو بنا لیا ہے، منزل دنیا ہے، تو یہ سارے باقی اعمال جو ہیں یہ پھر باطل ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حبطت اعمالہم، نیک اعمال ضائع ہوں گے، برے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، عمل صالح کا لفظ میں نے قرآن سے لیا ہے، عمل الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو بشارت دی ہے وہ دو چیزیں ہیں، اس کی شرائط، ایمان اور عمل صالح۔ اکثر مقامات پہ عمل صالح جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اور ایمان کا تقاضا پہلے ہوتا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے اور عمل صالح کیا ہے، یہی آج کا موضوع ہے ہمارا۔ دیکھیں، عمل صالح کا مطلب نیک عمل۔ اب نیک عمل کیا مطلب؟ اس کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، پہلے تو ایمان مطلب یقین، اور دیکھیں اس میں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ دنیا میں آ کے اگر آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کی زندگی کو، یہ میں آسانی سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا تو پھر آپ اسی کو اہمیت دیں گے۔ اہمیت یعنی اس کی اہمیت آ جائے گی کہ ڈالرز، مکان، یہ وہ، روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، اور سب لوگ اسی کے لیے پریشان ہیں۔ ہم سب پریشان ہیں۔ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اپنی گریبان میں خود ہی جھانک کے دیکھ لیں، آپ بھی پریشان ہیں، لیکن کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہماری پریشانی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ تو اگر آپ دنیا کی، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ کی پریشانی دنیا ہے تو آپ نے، ایک تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں اور زندگی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں، مس یوز پھر کریں گے آپ زندگی کا۔ اگر آپ زندگی کو جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ پریشان ہوں گے، لیکن دنیا کے لیے ہوں گے، جبکہ دنیا تو پریشانی کی جگہ ہے نہیں۔ ہمارا ایشو تو دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوڑ کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑ لگاؤ، قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف بھاگنا ہے، دوڑنا ہے۔ جد و جہد، بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے۔ ہم محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے۔ دنیا میں آ کے آپ نے دوڑ ضرور لگانی ہے، تھکنا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کے لیے، دنیا کو منزل بنا لیا تو آپ کا عمل، آپ کی دوڑ، آپ کی جد و جہد پھر دنیا کے لیے ہوگی۔ یعنی دنیا جو بھی مقصود ہوگا آپ کا، آپ اس کے لیے محنت کریں گے۔ دو ہی مقاصد ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر دنیا ہے اور باطن اللہ، آخرت، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اور مومن کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یقین ظاہر کی طرف آ گیا تو پھر آپ کی دوڑ ظاہر کے لیے ہوگی، پھر آپ کا عمل بھی ظاہر کے لیے ہوگا۔
پھر دین کے نام پر جو بھی آپ عمل کریں گے وہ باطل ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا کلمہ۔ تو عمل صالح جو ہے اس میں پہلی شرط یقین ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یقین کس پر؟ پہلی بات جو ہے اپنی حقیقت پر، زندگی کی حقیقت پر آپ کا یقین ہو، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے اور منزل کا راستہ کیا ہے۔ اس پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی دوڑ فضول ہے، اور آپ کی دوڑ پھر ہوگی دنیا کے لیے۔ یہ سارے کام جو اس وقت ہم کر رہے ہیں امت مسلمہ، تو منزل، نیت خراب ہے ہماری، نیت دنیا کو بنا لیا ہے، منزل دنیا ہے، تو یہ سارے باقی اعمال جو ہیں یہ پھر باطل ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حبطت اعمالہم، نیک اعمال ضائع ہوں گے، برے اعمال تو ضائع نہیں ہوتے نیک اعمال ضائع ہوں گے۔ تو عمل صالح کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمل صالح کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے یقین ہو آپ کا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور خاص طور پہ آخرت کی زندگی پر، جو اصل زندگی ہے جس میں نتیجہ سامنے آ جائے گا آپ کی زندگی کا۔ آخرت پر اگر آپ کا یقین نہ ہو، اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آخرت ترجیح نہ ہو، اور اگر آپ نے دنیا کو ترجیح بنا لیا، آپ کا ہر عمل، نیک عمل باطل ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ تو عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ آپ، یعنی اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیں۔ دنیا تو ضرورت ہے، دنیا کے استعمال فرض ہے، نفل بھی نہیں ہے، سنت فرض ہے۔ یعنی دنیا میں آپ، دنیا زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو زندگی تو گزاریں گے، اور زندگی میں وہ سب کام کریں گے جو عام طور پہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نیت بنا لی ہے دنیا کی، رخ دنیا کی طرف ہے، اور لبیک اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو کہہ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ذہن میں آپ کی کیا وہ ہے موٹوز، یا کیا آئیڈیل ہے، کیا ہونا چاہیے۔ آپ ہمیشہ ایک آئیڈیل رکھ کر آپ زندگی گزارتے ہیں، بغیر اس کے تو انسان گزارتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یہ چاہت رکھتا ہے۔ ہماری چاہت دنیا کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اور وہ سورہ الغاشیہ کی میں بات کر رہا تھا، صرف قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے اور دونوں تھکے ہارے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، محنت کرنے والے اور تھک جانے والے، دو گروہ ہوں گے۔ لیکن ایک گروہ جو ہے وہ دنیا کے لیے تھکا ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ آخرت کے لیے، آخرت پریشانی ہوگی اور اس کے لیے محنت کی ہوگی اس نے، دونوں تھکے ہارے ہوں گے۔ لیکن جو آج کا مسلمان ہے وہ تو اس نے چونکہ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، تو اس دن اس کے چہرے پر وہ خوف زدہ ہوگا، کیا ہو گیا یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، زندگی تو یہ ہے اور یہ سامنے جہنم نظر آ رہی ہے، میں نے تو زندگی دنیا کے لیے گزار دی۔ عاملۃ ناصبۃ تسلا نارن حامیہ، آج کا مسلمان جو ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، کیوں کہ اس کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہو گئی۔ لیکن دوسرا گروہ جو ہے مومن، تو اس کا چہرہ جو ہے حشاش بشاش ہوگا، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، اس نے بھی کوشش کی ہوگی، یہ بھی محنت کیا ہوگا، اس نے یہ بھی تھکا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے لیے، تو اس دن اس کا چہرہ کھلے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، دل پسند عیش میں ہوگا، چہرہ کھلا ہوگا، کیونکہ اس کا یقین تھا کہ یہ آنے والی ہے۔ انی ظننت، مجھے پورا یقین تھا، انی ملاق حسابیہ۔ تو دیکھیں، خوابوں کی جنت میں نہ رہیں۔ دنیا اگر آپ کو حاصل بھی ہو جائے، اگر آپ اس کو منزل بھی بنا لیں، تو موت کے وقت ہر چیز آپ سے رہ جائے گی، مال، اولاد،
جو بھی آپ نے جائیداد بنائی ہوگی سب کچھ رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ لیکن اگر آپ نے غلطی نہ کی، ہوش میں آ گئے، قو انفسکم و اہلیکم نارا پہ یقین کر لیا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو پھر یہ یقین جو ہے یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ تم عمل کرو اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے گزارو اور آخرت کو ترجیح دے کے گزارو۔ تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا، مشورہ ہے کہ زندگی کو ضائع نہ کریں، زندگی کو کام میں لائیں، تھکیں ہاریں لیکن اللہ کے لیے، آخرت کے لیے جد و جہد کریں، اللہ کے لیے زندگی اللہ کے لیے گزاریں، لبیک کہیں اللہ کو۔ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، پھر وہاں عمرے اور اس پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور پھر کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو بڑے مجبور ہیں، سارا معاشرہ ہی گمراہ ہے، ہم کیا کریں؟ مت کریں، پھر لبیک کہتے ہیں، جو دل میں ہے آپ زبان سے بھی کہیں نا، آپ کی دل میں ہے، یعنی آپ نے اپنے عمل سے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اور پھر نماز، جھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹے روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ جھوٹ بن جاتا ہے اگر آپ دنیا کو لبیک کہہ دیتے ہیں، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، آپ کا ہر نیک عمل باطل ہے، غور کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔